قربانی کے دنوں میں صرف قربانی کے جانور کو یاد کرنا، قربانی کا جانور خریدا کتنے کا، اتنے کا، کتنے حصے، اتنے حصے، آپ کتنے کا لے کر آئے اور کون کتنے کا لے کر آیا، اس کے علاوہ کوئی چرچا نہیں۔ میں ببانگے دوہل کھل کر کہتا ہوں، اللہ کے اس گھر میں رب کعبہ کی قسم اسے ابراہیمی اداؤں کی ہوا نہ لگی، وہ نہیں جانتا کہ ابراہیمی ادائیں کہتے کس کو ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جس اللہ کے بندے کے نام پر قربانی کر رہے ہو اس کا آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں، اس کی تاریخ کا پتہ نہیں، اس کی دعوت کا پتہ نہیں، اس کے پیغام کا پتہ نہیں، اس کی کہانی کا پتہ نہیں، وہ کس لیے دنیا میں مارا پھر رہا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں، جس طرح سے اپنی قوم کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں، جس طرح سے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اس کا کچھ پتہ نہیں، بس اس کے نامی پر ایک جانور لائے اور کاٹ کر چھٹی کر دی۔ یہ کون سی ابراہیمی ادا ہوئی؟ میں نہیں کہتا کہ قربانی نہ ہوئی، مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے نتیجے میں جو ہونا چاہیے تھا یہ وہ نہ ہوا۔ اور بات جب زبان پر آ گئی تو کہہ دوں، برا نہ لگے، میں آپ کا اپنا ہوں، آپ میرے ہیں، اس لیے کھل کر کہتا ہوں۔ آج سے 5-6 سال پرانی بات ہے، ایک صاحب دن میں 9-10 بجے مجھے گھر سے بلانے آئے اور آ کر یہ کہنے لگے، مولوی صاحب ذرا جانور بندھا ہوا ہے، آ کر ذرا ذبح کر دیجئے۔ بہت دن سے میں نے یہ معمول بنایا، میں نے کہا میں پڑھتا ہوں دعا، تم ذبح کرو، میں پڑھتا ہوں دعا، کہتے ہیں دعا یاد نہیں، میں کہتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں تم کرو۔ جب میں نے بار بار کہا، اچھے خاصے سمجھدار ڈگریوں کے مالک کہتے ہوئے بھی شرم نہ آئی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، مجھ سے کہتے ہیں میں نہایا ہوا نہیں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے غیرت کہیں کہ دیوس، اسلام کے نام پر کرنٹ کا ٹیکا، تم آئے ہو ابراہیم کے قربانی کو بدنام کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے۔ جس نے قربانی والے دن فجر کی نماز نہ پڑھی وہ چلا قربانی کرنے کے لیے، کہتے ہیں قربانی کر رہے ہیں۔ وقت کا قاضی یہی کہے گا قربانی ہو گئی، وقت کا مفتی یہی کہے گا قربانی ہو گئی، مگر اسلام کی اگر زبان ہوتی وہ یہ کہتا، میرے عزیز وہ نہ ہوا جس کام کے لیے قربانی کرنے کو کہا گیا، وہ نہ ہوا۔ قربانی اپنے پیچھے پیغام رکھتی، جو میں نے عرض کیا۔ بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جب یہ ساری بات ہوئی ایک وقت آیا ساری قوم نے بدلہ لینے کا ارادہ کہ نہیں، وہ ادا بتانا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں۔ ساری قوم نے کہا ٹھیک ہے یہ نوجوان ہے، پوری بات ہو گئی، سب کچھ بات نکل کر آ گئی، انہوں نے کیا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ان کی چھٹی کر دی جائے۔ بعض مفسرین نے، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تقریباً 1 مہینے تک آگ جلائی ہے، 1 مہینے تک۔ وہ علاقہ ترکی میں ہے اس زمانے میں، کسی زمانے میں عراق کا حصہ تھا، اس زمانے میں وہ علاقہ ترکی کا حصہ ہے۔ باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے جھولا ٹائپ کوئی چیز بنائی تھی، اور وہ پہاڑ کے اوپر وہ نشان آج تک موجود ہیں، اور اس کے سامنے جو چیز بنائی گئی تھی، قالوا بنوا له بنیانا، قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم۔ قرآن کے جملے بتا رہے ہیں، لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی عمارت بنائی تھی، اس میں آگ سلگائی گئی، اور کتابیں بیان کرتی ہیں کہ آگ اتنی خطرناک تھی اگر پرندہ گر جاتا تو اوپر سے جل کر نیچے کو آ جاتا، آگ اتنی خطرناک۔ ابراہیم علیہ السلام پکڑے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، قوم نے پکڑ لیا، لے کر چلے گئے، اور جیسے لوگوں کو ڈالنے کا نمبر آیا، حدیث شریف میں آتا ہے ملائے اعلیٰ، اوپر کی فوج، اللہ کی فرشتوں کی فوج، ہلچل مچ گئی۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیرا ایک بندہ دنیا میں تیرا نام لے رہا ہے، اور ساری دنیا تیرے نام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، اور تیرے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہی ہے اس کی قوم تیرے بندے کے ساتھ؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بات اللہ کے دربار تک فرشتے ہر ایک تو نہیں پہنچتے، جبریل امین کے ذریعے کسی طرح سے رب العالمین تک بات گئی۔ رب العالمین تو علام الغیوب سب سے واقف ہے، سب سے واقف ہے۔ فرشتوں کو اجازت دے دی، جاؤ 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 جاؤ، تم اگر کچھ کرنا چاہو تو کرو۔ روایت میں آتا ہے ہوا کا فرشتہ آیا، پانی کا آیا، موسموں کا نظام کا چلانے والا آیا کہ ابراہیم بندہ حاضر ہے، کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اگر تمہارا اشارہ اور اجازت ہے، اگر تمہاری اجازت ہے تو ایسی ہوا چلا دوں کہ ان کی ساری آگ 1 منٹ میں ٹھنڈی ہو کر جا پڑے، اگر تم اجازت دے دو۔ اس کے بعد پانی کا آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یقین کو جانو میرے عزیزو، اس قربانی کے دن میں اس کو تازہ کرو، اس کو تازہ کرو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہو، یا اجازت کی بات بھی ہے؟ کہا آئے تو اللہ کے بھیجنے سے، مگر ہم سے یہ کہا گیا ہے ابراہیم سے پوچھ لینا پہلے۔ کیا جملہ ہے اللہ کے بندے کا! اس اللہ کے بندے نے اس موقع پر ایک فرشتہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور آخر میں جبریل امین آئے۔ رب العالمین کے علم میں سب کچھ ہے۔ ابراہیم حاضر ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، اما الیک فلا، تم سے بات کروں تم سے دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال پیدا نہیں۔ آج وہ اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا ہے۔ اس اللہ کو معلوم ہے کہ پکڑنے والوں نے پکڑ لیا، گرفتار کرنے والوں نے گرفتار کر لیا، آگ بھڑکانے والوں نے آگ بھڑکا دی اور پھینکنے کا جھولا تیار ہو چکا، وقت قریب ہے، مگر میرے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ میری حقیقت سے واقف ہے، کچھ نہیں۔ اس کے بعد جبریل امین سے کہتے ہیں اما انت فلا، جہاں تک تمہاری بات ہے کوئی بات نہیں، اما الی ربی فبلا، اور اگر اللہ کی بات پیش کرنے کی ہے تو میرا اللہ مجھ سے سب کچھ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ نہیں نہیں تمہیں نہیں، اس دنیا کے اندر رب العالمین کا نظام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا اگر مالک چاہے سب کو تباہ کر دے، مالک چاہے زمین کو الٹ دے، مالک چاہے سب کو اندھا کر دے، مالک چاہے سب کے ہاتھ توڑ دے، مالک چاہے انہیں یہ نہ کرنے دے، مالک اگر چاہے تو یہ نہ کرنے دے، یہ نہ کرنے دے، یہ نہ کرنے دے۔ وہ سب کچھ جانتے تھے، جب اللہ کو سب کچھ پتا ہے میں اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی کو کیوں لوں؟ یہ ہے قربانی کا سبق، یہ ہے قربانی کا سبق۔ اور اگر برا نہ لگے تو کہہ دوں یہ تو کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا، یہ تو کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا، کبھی ذہن و دماغ میں، کبھی خواب کے اندر بھی نہیں آتا کہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے لیا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے میرا بندہ ابراہیم، اس نے تو ہاتھ میری طرف بڑھایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت کو سنو، قرآن مجید کی آیت کو دل میں بیٹھا ہو۔ اس زمانے کے اندر جس زمانے میں قوم لوط کو تباہ کیا، فرشتہ آیا زمین کو اٹھا کر تباہ کر دیا، کسی زمانے میں ایک چیخ ماری فرشتے نے آ کر اس قوم کو تباہ کر دیا، کسی موقع پر سیلاب آیا، کسی موقع پر کچھ کیا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، جبریل امین نے نہیں، فرشتوں نے نہیں، فرشتوں کے سردار نے نہیں، سارے ملائے اعلیٰ فرشتوں کی فوج نے نہیں، رب العالمین کہتا میرا ابراہیم میرے اشارے کے بغیر تیار نہ ہوگا۔ قلنا یا نار کونی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا، ہم نے کہا، ہم نے کہا، فرشتوں نے نہیں، یہ کام فرشتوں سے نہیں، ہم نے آگ سے کہا۔ اللہ اکبر، کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے ابراہیم پر۔ ہم نے آگ سے کہا کہ جاؤ ٹھنڈی ہو جا، بالکل۔ وہ سارا کیا ہوا، اس کے بعد مجمع بدل گیا، منظر بدل گیا، حالات بدل گئے، قصہ یہ ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ قرآن مجید زبردستی کی داستان کو بیان نہیں کرتا، اور اس کے بعد اپنے شہر کو چھوڑ دیا۔ وہ سمجھ گئے یہاں جونک لگنے والی نہیں ہے، یہاں آسانی سے عقل آنے والی نہیں، یا انسانوں کے شعور کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے وہاں سے آپ ہٹے، اور جب اپنے شہر کو چھوڑ کر گئے، عجیب و غریب جملہ قرآن مجید کہتا ہے انی مہاجر الی ربی۔ اگر کوئی پوچھے ابراہیم کہاں چلے تو لوگ کہتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں جا رہے ہیں، کوئی سنبل سے مراد آباد، کوئی سنبل سے دہلی، کوئی سنبل سے حج کرنے والے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں۔ سوال کرنے والا اگر سوال کرے کہاں ابراہیم کہاں چلے عراق کو چھوڑ کر، انی مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہاں رہوں گا جہاں ربوبیت ہوگی، وہاں رہوں گا جہاں رب کی مانی جائے گی، وہاں رہوں گا جہاں رب کی چلے گی، وہاں رہوں گا جہاں ربانی تہذیب ہوگی، وہاں رہوں گا، وہاں محنت کروں گا جہاں رب کے بول لوگ سنیں گے، اپنے دلوں میں جگہ دیں گے۔ اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے، اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے، گندی جگہ کو چھوڑ کر اللہ کی باتوں کی طرف، اللہ کے دھیان کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کی مسجدوں کی طرف اگر کوئی انسان آ جائے، اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، برا نہ لگے، ٹوٹے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم سے تو اس زمانے میں بھی یہ والی ہجرت نہیں ہوتی، اور فوراً لا کر سوال کھڑا کر دیتے ہیں اس زمانے میں ہجرت بڑا مشکل ہے، کون ہمیں جگہ دے گا، کون ہمیں ملک بسائے گا، کون ہم جہائیں گے، اور اس کے بعد موضوع کو ختم کر دیا گیا۔ نہیں، تم نے ہجرت کے مفہوم کو غلط سمجھا ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے، مگر حقیقی ہجرت یہ ہے کہ گناہ سے ہٹ کر انسان نیکیوں میں آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکلے، وقت کافی ہو چکا، صرف اتنا عرض کر دوں، جب یہاں سے نکلے ہیں ایک امتحان، ایک امتحان، اور اللہ کا بندہ پورے کے طور پر کامیاب ہے، کسی طرح کی کوئی بات نہیں۔
میں نے شروع میں عرض کیا تھا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اس وقت کو یاد کرو جب صاف ستھرا دل لے کر اپنے رب کے پاس آئے۔ ایک امتحان ہوا، عمر کافی ہو چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، وہ یہ بات سمجھ گئے تھے میرا مشن، یہ میرا کام، یہ میرا عمل، یہ میری دعوت، یہ میرا پیغام اکیلے چلنا، آگے چل کر بڑھاپے کی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ذرا مشکل کام ہو۔ اس بنیاد پر اللہ سے بیٹا مانگا، ربی حبلی من الصالحین، اللہ ایک اولاد دے دیجئے، نیک اولاد دے دیجئے، نیک اولاد۔ ایک بے قراری، ایک بے چینی، ایسا لگ رہا طبیعت بھر کر آ گئی۔ عراق میں میں نے اکیلے دعوت دی، اللہ کوئی ایک تو ہو۔ رب العالمین نے بڑھاپے میں دعا قبول فرمائی، ایک نیک بچہ نصیب فرمایا۔ ابھی کچھ زمانہ ہوا تھا، بچہ کچھ بڑا ہوا، اللہ کی طرف سے بوڑھے کی آزمائش دوسری، اور رب العالمین فرماتا کہ ابراہیم اس کی ماں اور بچے کو لے کر جنگل میں چھوڑ کر۔ ہائے قربانی، کیا کہیں گے اللہ کے ہاں یہ جانور ہم سے، کیا کہیں گے؟ ہماری گردن کاٹنے کو تم نے ہماری ٹانگیں باندھ کر گردن توڑا دی، مگر تم بھی تو سوچو تمہیں انسانوں کے طریقے پر بھی چلنا آیا کہ نہ آیا؟ تم میں بھی کچھ انسانیت آئی کہ نہ آئی؟ ایک دن میں ہزاروں جانور، لاکھوں ایک نام پاک پر کاٹ دیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے کی کہانی ایسا لگتا ہے کہ پردوں میں چھپا کر رکھ دی کہ اس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ قربانی کی داستان کیا کہہ رہی۔ اکیلی ایک بات کا یاد رکھنا، یہ تو کوئی اچھی عقل مندی کی علامت نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان کیا۔